حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ، آپ نے گرمیوں میں روزہ رکھا۔ یہ تو تب تو روزہ کھادا ہے جن تے ملائیاں نے اوکھا پینڈا تے لنگ گیا، اب تو جوں جوں وقت گزرے گا حضرت ٹھنڈے روزے آنے ہیں۔ ہمارے بڑے بزرگوں کو، ہمارے بزرگوں کو تو پسند تھے۔ کسی نے حضرت مولا مشکل کے ساتھ پوچھا حضرت کیا پسند ہے؟ فرمایا گرمی کے روزے، سردی کی راتیں، کیونکہ گرمی کا روزہ لمبا ہوتا ہے، مزہ آتا ہے اپنے رب کے لیے زیادہ دیر بھوکا رہنے میں، لطف آتا ہے اپنے رب کے لیے۔ ہم مزہ نہیں نہ لیتے حضرت، ہم تنگ ہو کے روزہ رکھتے ہیں، ہم مزہ نہیں لیتے روزہ کا، میں اپنے اللہ لیے بھوکا ہوں، میں اپنے اللہ کے لیے بھوکا ہوں۔ ہم مزہ نہیں لیتے، ہم حضرت جی تنگ ہو کے روزہ رکھتے ہیں۔ وہ شوق سے روزہ رکھتے تھے کہ میں اپنے اللہ کے لیے بھوکا رہوں گا، یہ نہیں کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، میرے پاس سارا کچھ ہے، پھر بھی میں اپنے اللہ کے لیے بھوکا رہوں گا، میں اپنے اللہ کے لیے بھوکا۔ اسی لیے تو کہا گیا جو روزہ دار کے منہ کی بدبو ہے اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ جو روزہ دار کے منہ کی بدبو ہے اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ صرف میرے لیے بھوکا ہے۔ اس بندے کے بھوکے رہنے کا اور کوئی مقصد نہیں، یہ بندہ صرف میرے لیے بھوکا ہے، یہ بندہ صرف میرے لیے پیاسا ہے۔ تو فرمایا روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، بندہ میرے لیے۔ ہم تو مزہ نہیں لیتے روزے کا، ہم تو اس کو بوجھ جانتے ہیں اپنے اوپر۔ وہ یار روزے، وہ ایڈا لمبا روزہ، رو کیا کہہ رہے ہیں؟ سانو لمبا روزہ پسند ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں مجھے لمبا روزہ، مجھے گرمی کے روزے پسند ہیں اور مجھے سردی کی راتیں پسند ہیں، کیونکہ گرمی کا روزہ لمبا ہوگا اور سردی کی رات عبادت کے لیے لمبی ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ روزہ رکھا گرمی میں اور سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص یہ اعلان کر رہا ہے، اے ابو سلیمان دارانی، کیا آپ آج کے اپنی اس روزے کا ثواب 1000 دینار کے عوض بیچتے ہیں؟ آپ نے آگے سے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم نہیں بیچتا۔ پھر اعلان ہوا کس چیز کے عوض بیچیں گے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں جو کچھ ہے سارا کچھ اگر لا کے ابو سلیمان کو دے دیا جائے تو ابو سلیمان پھر بھی اس روزے کا ثواب نہیں بیچے گا۔ ہاں ایک چیز ہے، اگر وہ ہو تو پھر بیچنے کو تیار ہوں۔ پھر پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے اللہ کے دیدار کے عوض بیچنے کو تیار ہے۔ اگر یہ سودا ہو تو پھر تیار ہے۔ باقی دنیا میں جو کچھ ہے لا کے ابو سلیمان کی گود میں رکھ دیا جائے، میں اپنے روزے کا ثواب نہیں بیچوں۔ ہاں اگر سودا یہ ہو کہ مجھ سے وعدہ کیا جائے کہ مجھے میرے رب کا دیدار کروایا جائے گا، میں اس کے عوض آج کے روزے کا ثواب بیچ دوں گا۔ پھر آگے سے آواز آتی ہے ابو سلیمان آپ روزہ رکھیے، انشاءاللہ ان قریب آپ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ مجھے کیا پتا روزہ ہے کیا؟ تو روزہ ایک بار رکھ کے تو دیکھ لیا، زبان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ، دماغ کا بھی روزہ، ہاتھوں کا بھی روزہ، پیروں کا بھی روزہ، رکھ کے تو دیکھ لیا۔ پھر یہ دیکھ یہ روزہ کہاں کہاں تیرے لیے نور بنے گا۔ اس لیے پتر باہر آئی اور باہر جا رہی ہے میرے بچوں، مسجدوں میں آؤ، قرآن پاک، یہ قرآن کا موسم ہے، موسم ہوتا ہے نا، یہ امبا دا سیزن، یہ بڑا یاد ہے سارے ہیں، یہ امبا دا سیزن ہے، یہ کنواں دا سیزن، او بھائی وہ امبا دا سیزن ہے، کنواں دا سیزن ہے، ذکر دا سیزن ہے، یہ سجدوں کا سیزن ہے میاں۔ تو کیا رمضان میں کر رہے ہیں؟ تو کیا رمضان میں کر رہے ہیں؟ یہ سجدوں کا سیزن ہے، یہ تلاوت کا سیزن ہے، یہ رب کو منانے کا سیزن ہے میاں۔ تو کیڑے پاسے تیرا دھیان ہے؟ تو کیڑے پاسے پہ آنا ہے؟ موت دن بدن قریب آ رہی ہے بندے، تو کیڑے پاسے پہ آنا؟ تجھے پتہ ہی نہیں موت کتنی سخت ہے، تجھے بھول ہی گیا تو نے رب کے حضور پیش ہونا ہے، تجھے قبر ہی نہیں یاد، تجھے قبر کے اندھیرے نہیں یاد، تجھے قبر کی تنہائیاں نہیں یاد، تجھے قبر کے کیڑے نہیں یاد۔ جی لوکا مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی، تو کدی ہونا نہیں اٹھ کے مسجد تو کدی ہونا نہیں اٹھ کے کروں مسجد چ نہیں آیا، او آن کے تیرے نہیں۔ اگر یہ ہے تو پھر ہو سیدھا میرے ساتھ ذرا، تو کبھی ان کے لیے اٹھ کے تو جاگ رہا ہے، تو نے سحری بھی کی ہے بے حیا آدمی، تو اٹھا بھی ہوا ہے، تو نے سنا بھی ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو ان کے لیے اٹھ کے گھر سے مسجد میں نہیں آیا، وہ تیرے کیا آئیں گے بے وفا آدمی؟ تو رمضان میں ان کے لیے اٹھ کے گھر سے مسجد نہیں آ رہا، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنہیں مونڈے کملی کالی، وہ آتے ہیں، لیکن تو بھی تو کبھی آنا۔
تو کبھی رمضان میں بھی ان کے لیے گھر سے اٹھ کے مسجد میں نہ آئے اور تو کہتا پھرے اونا آنا جنہیں موڑے کملی کالی آتے ہیں وہ، لیکن ان کے لیے آتے ہیں جو آتے ہیں، جو آتے ہیں. تم ایسا بے وفا تجھے یاد ہی. یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے، ان کو شہید کر دیا گیا. لکھا ہے کہ جب ان کو دفنایا گیا نا تو ان کی قبر کی مٹی میں سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی حضرت. ہاں حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے فرمایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کرتا ہے دل تیرا ہے، دل کردہ بول ہے جا، دل کردہ خوشبو ہے جا، تیرے اختیار میں ہے، جمع کر جو تو لے کے جائے گا وہی معاملہ بنے گا. تو لکھا ہے جب آپ کو دفنایا گیا نا تو آپ کی قبر کی مٹی میں سے کستوری کی خوشبو آتی تھی. لکھا ہے ایک دن کسی شخص کو نا خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی تو شخص آگے سے حضرت سے سوال کرتا ہے حضرت آپ کے ساتھ آگے کیا معاملہ کیا گیا؟ آپ نے آگے سے خواب میں فرمایا اچھا معاملہ کیا گیا. پھر وہ پوچھتا ہے حضرت آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ آپ نے فرمایا مجھے جنت میں لے جایا گیا. وہ شخص پھر پوچھتا ہے حضرت کس عمل کی وجہ سے؟ تو آپ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پہلا عمل ایمان کامل، دوسرا عمل تہجد، تیسرا عمل گرمی کے روزے. ہم تو حضرت جی فرض روزوں میں بھی روئے ہیں نا. اب تو چلو اللہ کا کرم ہے ویسے ہی معاملہ اپریل میں آ گیا ہے، اگلے سال 10 دن اور پیچھے آ جاؤ. اور قربان جاؤں حضرت جی جس بندے نے گرمی کے روزے رکھے ہیں اور کچھ اس طرح کا نہیں بولا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہو، مجھے یقین ہے اللہ نے گرمی کے روزوں کی وجہ سے معاف کر دینا ہے. بڑا اوکھا کام ہے حضرت جی گرمی میں روزے رکھنا، لیکن یاد رکھنا حضرت جی پسند بڑا ہے اللہ کو. کیونکہ ایک عام بھوک ہے، یہ خاص بھوک ہے جو روزے کی بھوک ہے. کیونکہ روزے دار حضرت جی اس لیے بھوکا نہیں ہے کہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں، روزے دار اس لیے پیاسا نہیں ہے کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے. روزے دار وہ خوش قسمت بھوکا اور پیاسا ہے جس کے پاس کھانا بھی ہے، جس کے پاس پانی بھی ہے، لیکن وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بھوکا ہے. یہ بھوک اللہ کو اتنی محبوب ہے حضرت، یہ بھوک اللہ کو اتنی محبوب ہے، کوئی چھوٹی آزمائش نہیں ہے. میں وہ تقریباً اکثر کہا کرتا ہوں کہ روزے دار کے لیے سب سے اوکھا ترین وضو عصر کا وضو ہے. گرمی کا روزہ ہو، عصر کا وضو ہو، بندہ پیاس سے نڈھال ہو چکا ہو اور حضرت منہ میں بندہ پانی رکھ کے اس پانی کو گلے میں نہ جانے دے تو یہ عمل اللہ کو پھر کتنا پسند ہوگا. کہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے کہتے نہیں ہوں گے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو، دیکھو میرا بندہ صبح سے لے کر اب تک پیاسا ہے اور دیکھو یہ کس قدر مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں ہیں. منہ میں پانی رکھ لیا ہے لیکن منہ میں پانی ہونے کے باوجود اس نے پانی اندر نہیں جانے دیا. میرا اللہ راضی رہے مجھ سے. یہ بڑی محبوب بھوک ہے، یہ بڑی محبوب پیاس ہے اللہ کی بارگاہ میں. کیونکہ یہ وہ پیاس نہیں ہے کہ پانی ہے کوئی نہیں، یہ وہ بھوک نہیں ہے کہ کھانے کو ہے کچھ نہیں. کھانے کو بھی ہے، پینے کو بھی ہے، ساری نعمتیں موجود ہے. بندہ صرف اس لیے بھوکا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے. کا 3 چیزوں کی وجہ سے، پہلا ایمان کامل، دوسری تہجد، تیسرا گرمی کے روزے. وہ لکھا ہے کہ پھر اس شخص نے نا حضرت سے سوال کیا. ان کا حضرت آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ آپ کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو حضرت آگے سے جواباً کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میری تلاوت اور روزوں کی پیاس کی خوشبو ہے. یہ میری تلاوت اور روزوں کے پیاس کی خوشبو ہے. یہ جی خود کو سعادت مند جانو کہ اللہ نے ہمیں پھر رمضان دکھا دیا ہے اور اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ میں معاف کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں رمضان دکھایا، عقل دی ہے، شعور دی ہے، روزے کی توفیق دی ہے، جنتوں کو تمہارے لیے کھول دیا گیا ہے، نیکی آسان کر دی گئی ہے، سرکش شیاطین کو تمہارے لیے جکڑ دیا گیا زنجیروں میں تاکہ اب میرے بندے کو بہکائے کوئی نہ، اب میرے بندے کو بہکائے کوئی نہ. تو حضرت جی اگر بندہ اب بھی خود ہی بہکے تو پھر شیطان تو جکڑ دیے گئے ہیں. لیکن اب بھی میرا اگر مسجد میں دل نہیں لگ رہا، اب بھی میں قرآن پاک نہیں کھول رہا، اب رمضان میں بھی میں تسبیح نہیں پکڑ رہا، رمضان میں بھی میں ذکر الہی نہیں کر رہا، رمضان میں بھی میں خود کو نہیں بدل رہا، تو میرے دوستو پھر بات فکر کرنے کی ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور میں اللہ کے حضور دعا گوں کہ ہمارا یہ رمضان ضائع نہ